باقی نہیں رہتی۔ میں یہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں، رسول اور پیغمبر آئے ہیں، اللہ نے کسی کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ یوں نہیں لی جس طرح حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ بنی اسرائیل نے 70 انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا، سر پہ آرے رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے۔ اذیتیں، تکلیفیں اور کفار کی جانب سے انبیاء پر توڑی جانے والی قیامتیں، ان کا ذکر کتاب رحمت میں بھی موجود ہے، پچھلی کتابوں میں بھی اور تاریخ کے اوراق میں بھی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ کی حفاظت لوگوں سے اللہ خود کرے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اپنے خیمہ میں تھے اور ایک صحابی تلوار لیے حضور کا پہرا دے رہا تھا، تو آقا کریم نے خیمہ انور سے سر باہر نکالا اور اس پہرا دینے والے صحابی سے مخاطب ہو کے کہا تم چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ سوال یہ ہے کہ ہر نبی اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ یوں نہیں لی یہاں تک کہ انبیاء شہید کر دیے گئے۔ اور دوسری بات کہ جتنی بھی منزل من اللہ کتابیں ہیں، وہ زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، صحف ابراہیم ہیں، صحف موسیٰ ہیں، قرآن مجید کے علاوہ 103 کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں، تو ان کتابوں کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، تبھی تو ان میں تحریف راہ پا گئی۔ لوگوں نے اپنی جانب سے چیزیں شامل کر لی اور ان کتابوں کے اندر موجود احکامات کو نکال پھینکا۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اور ارشاد کیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے، جبکہ قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کا نزول بھی اللہ کی طرف سے تھا، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لیا اور اسی وجہ سے تحریف راہ پا گئی۔ اور قرآن مجید کے اندر تحریف کا امکان نہیں ہے، اور اگر قرآن مجید کے اندر تحریف کا امکان موجود ہوتا اور اللہ اس کے اہتمام نہ کرتا، ظاہری اور باطنی اہتمام اس کی حفاظت کا نہ ہوا ہوتا، تو آج عالم کفر قرآن کو بدل چکا ہوتا۔ اربوں خربوں ڈالر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور ان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، ان کو غیر مؤثر بنانے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں اور سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تو وہ قرآن مجید کو تبدیل کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ میرے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ یہ جو دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ امت کے عروج کا دور نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا زمانہ ہے۔ تو زوال امت کے زمانے میں اگر میں آج اسی مجلس میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے اس مجلس میں جو ایک تحصیل یا زیادہ سے زیادہ ایک ضلع کی نمائندہ جو ہے وہ مجلس ہے، تو اس میں سے مجھے سینکڑوں کے حساب سے حافظ قرآن مل جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ ہے۔ زوال امت کے دور میں بھی ایک مجلس میں مجھے سینکڑوں حفاظ ملیں گے، اور پھر پورا ملک پڑا ہے، پوری دنیا موجود ہے، عالم عرب موجود ہے۔ تو جب زوال امت کے زمانے میں اتنے حفاظ ایک بستی سے ملتے ہیں، جب امت کا عروج ہوتا ہوگا تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ تو یہ رب نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، اور اس کا یہ الوہی انتظام کیا کہ کتاب کو حفظ کے لیے آسان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، تو انہوں نے اللہ سے 9 سوال کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرہ فجعلہا امتی قال تلک امت احمد۔ کہا مالک، میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جس کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بے دیکھے پڑھیں گے، وہ امت میری امت بنا دے۔ کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ تو اللہ نے یہ آسانیاں پیدا کر دی کہ اس کتاب کو آسان کر دیا۔ آئے روز آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ 8 ماہ میں، 7 ماہ میں، 6 ماہ میں قرآن مجید حفظ کر گیا۔
تو یہ سعادات نصیب ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زوال امت کے زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ لاکھوں رکھے ہیں جن کے سینوں میں کتاب اللہ کی دولت موجود ہے، اور یہ قدرتی اہتمام ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، دنیا کی کسی کتاب کا یوں عالم آپ کو نہیں ملے گا۔ پچھلی کتابوں کے حافظ صرف انبیاء ہوتے تھے، نبیوں کے علاوہ کتابیں کسی کو یاد نہیں ہو پاتی تھی، تبھی کتابوں میں تحریف راب آ گئی۔ لیکن اس کتاب کے اندر تحریف